نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. صدق الله مولانا العظيم. قابل صدر احترام محترم ڈاکٹر علامہ محمد رفیق علیم صاحب، محترم ڈاکٹر محمد ادریس صاحب، ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید فقار صاحب، اور علامہ حافظ امتیاز علی صاحب، اور ہمارے محترم جاوید اللہ صاحب، معزز خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس خوبصورت مجلس میں ایک عظیم مقصد کے ساتھ ملے ہیں۔ کوئی لمبا چوڑا بیان تقریر کرنے کا مقصد نہیں ہے، اندر کا مقصد تو آپ سمجھتے ہیں سارے۔ جب سمجھتا ہو بندہ مقاصد کو، مقصد کو، پھر اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا میں آپ کو، جب آپ سمجھے ہوئے ہیں تو سمجھانے پہ وقت زیادہ نہیں کرتا، بس اپنی ایک ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس سلسلے کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ کسی کا وہ مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، جو سمجھ کے نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ۔ تو آپ اتنے نہ سمجھ نہیں ہے کہ آج کے مقصد کو نہ سمجھ۔ اللہ رب العزت نے، میں آج جیسے ذہنی طور پر کچھ اور مضمون، کچھ آیات میں نے انتخاب کی کہ آپ کی خدمت پیش کروں، مگر یہاں پر بیٹھے ہوئے بالکل ذہن میں مختلف چیز آ رہی، تو اسی کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے نومولود بچے سیدنا اسماعیل کو اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ جا کر ایسی جگہ چھوڑ کر آئے جہاں پر نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی زندگی کے آثار ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، جو بے آباد ہے۔ قرآن پاک وادی غیر ذی زرع، کچھ بھی نہیں، زندگی کی کوئی آثار وہاں پر چھوڑا۔ اور یہ سیدنا ابراہیم کے امتحانوں میں سے کئی امتحان اللہ تعالیٰ نے لیے، ان میں سے ایک امتحان یہ، اور وہ خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہے، اللہ کے نبی ہے۔ فوراً اس پر تعمیل کرتے ہوئے آپ نے حضرت ہاجرہ کو لیا، اور وہ معصوم بچہ سیدنا اسماعیل جو 90 سال کی عمر کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور وہ بڑی دعاؤں کے بعد وہ بیٹا ملا۔ اس کے ساتھ محبت کا تعلق کتنا، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ کتنی محبت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے اس محبوب بیٹے کو اور اپنی محبوب زوجہ کو چھوڑ۔ حضرت ابراہیم لے کر چل پڑے، چھوڑ آئے۔ آپ دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم مکہ شہر میں تھے، یہ اس وقت پہاڑوں کی اور پتھریلی زمین تھی، کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ آپ اگر تشریف رکھیں ذرا بیٹھتے ہیں، ہاں ادھر آگے بھی سب جگہ ہے خالی، آپ آ جائیں۔ تو جب ان کو چھوڑ کر پتھریلی زمین پہاڑوں میں چھوڑ کر چلے، تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں آپ کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کے سپرد ہوں۔
حضرت حاجرہ نے دوسرا سوال ہی نہیں، یقین اور اعتماد آپ نے چھوڑ کر اب وہی میں آپ کو ایک پس منظر بتا رہا ہوں، بالکل غیر آباد زمین ہے، اللہ کے حکم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اپنے بیٹے کو چھوڑ کر وہاں پر جاتے ہیں۔ اب اسی جگہ پر آب زمزم ہوا، پانی کے سبب ہریالی ہوئی، وہاں پر قافلے رکنے لگے، وہی زمین آباد ہونے لگی، شاداب ہونے لگی، اور وہ ایک ٹریڈ کا مرکز بننے لگا۔ حضرت اسماعیل جن کو چھوڑ کر گئے تھے، جن کی زندگی بھی خطرے میں تھی، ایسی جگہ پر وہی اس جگہ کی زندگی کا سبب بنے، وہی اس جگہ کی آبادی کا سبب بنے۔ اللہ رب العزت نے اسی سرزمین پر حضرت اسماعیل کو ان کا بچپنا بھی گزرا، ان کا لڑکپن بھی گزرا، جوانی آئی، تو پھر سیدنا ابراہیم پلٹے۔ اب کیوں آئے؟ اب اس لیے آئے کہ اب دست و بازو تیار ہو گیا ہے، اللہ رب العزت نے ایک شریک کار جو ہے وہ تیار کیا ہے، اور اس سرزمین کی آبادی ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے، اب اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے۔ اس کی بنیادیں تو حضرت آدم کے دور سے تھیں، مگر غائب ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم نے آ کر اس کو دوبارہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس کو اٹھایا۔ اب جب یہ بنیادیں اٹھ گئے تو اس کے بعد پورا ایک مضمون ہے، اگر آپ سورہ بقرہ میں پڑھے آخری چند صفحوں پر آیت نمبر 143 سے لے کر آگے تک ایک پورا رکوع ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جب وہ گھر حضرت ابراہیم سے مکمل کروا لیا تو فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ ابراہیم کے گھر جو بنایا اس وقت وہ اینٹیں تھی نا، پتھر ہی تھے، کوئی اسکیفولڈنگ نہیں تھی، وہی پتھر اوپر ہوتا۔ سیدنا ابراہیم جس پر کھڑے تھے وہی پتھر اوپر نیچے اکارڈنگلی ہوتا رہتا، اوپر ہو جاتا، نیچے کرنا تو نیچے ہو جاتا۔ تو پتھروں پہ پتھر رکھ کے تک ایک گھر بنایا، مثابۃ للناس، مگر وہ پوری انسانیت کا مرجع بن گیا، پوری انسانیت وہاں پر رجوع کرے گی۔ اور پھر فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم، اور جس مقام پر یہ گھر بنانے والے، اللہ کا گھر بنانے والے، ان کا مقام دیکھیے کہ جس مقام پر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے، آج ہمارا طواف کعبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اس مقام ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم کے قدم لگنے والے جو پتھر ہے اس کے سامنے سجدہ دے دیا، اور جو 2 رکعت نفل اس کو سامنے کر، طواف مکمل نہیں ہوتا۔ اب جب یہ سارا آپ دیکھیے کہ پس منظر ہے، یہ ایک پلاننگ ہے اللہ رب العزت کی، اور جب پہلا گھر اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے بنایا تو غیر آباد جگہ پر جہاں پر کوئی کمیونٹی نہیں تھی اس کو آباد کر دیا، اور آبادی کی سب سے پہلی ضرورت مسجد کو بنایا، آبادی کی پہلی ضرورت مسجد کو بنایا۔ اس سے 2 چیزیں پتہ چلی کہ جہاں پر مسجد بن جاتی ہے وہ جگہ خود بخود آباد ہوتی ہے، اس کے ارد گرد کا ایریا، اس کی کمیونٹی خود بخود آباد ہو جاتی ہے۔ پچھلے سال فنڈ ریزنگ ڈنر ہوا تھا جی، اس کی کنڈیشن آپ کے سامنے آج ماشاءاللہ بھرا ہوا ہے جی، یہ آبادی ہے نا۔ پچھلے سال کی نمازوں کی حاضری، کلاسوں کی حاضری اور اب کی کتنے فرق ہے؟ 100% بڑھ گئی۔ حافظ صاحب ہارے کے گھر میں تو نہیں جاتے کہ بھئی آج کہتے ہو گے، کتنوں کو کہہ دیں؟ یہ خدائی ایک نظام ہے جو خود چلتا ہے، اور اس کے ساتھ لوگ قسمت والے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اٹیچ ہوتے جاتے ہیں۔ اب آخری بات اس میں دیکھیے، مضمون اور بہت طویل ہے۔ یہ گھر بن گیا، ایک آباد ہو گئی جگہ، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر جب بن گیا
تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم نے کافی ساری دعائیں کی. ایک دعا کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع. یہ بھی جو ناشری پڑھ رہے ہیں ہمارے کیا بسا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ سیدنا ابراہیم کے کلمات ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے مولا جو بھی خدمت کی ہم نے ٹوٹی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر, اس کو اپنی بارگاہ میں. ہم تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے مگر جو کر سکے قبول کر, اپنی شایان شان اس کا اجر ادا. پھر فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک. یہ دوسری دعا کا حصہ ہے. اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے حضور جھکنے والا ہے, کبھی سر اٹھانے کی توفیق نہ دے. ربنا وجعلنا مسلمین لک. یہ اس جو مزدوری کی ہے نا حضرت ابراہیم نے, گھر بنایا ہے نا, اس کی مزدوری مانگ رہے کہ مولا ہمیشہ اپنے حضور جھکنے والا بھی بنا, ہمیشہ اپنے حضور مسلم سبمسو. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. اور میری نسلوں میں سے ایک نسل, ایک گروپ ایسا ہو جو ہمیشہ مسلمان رہے, جو ہمیشہ تیرے دین کی خدمت گزاری ہے. یہ دعا مانگنی تھی. اس دعا سے پہلے دیکھیے کہ کیا بنوایا اللہ رب العزت نے. حضرت ابراہیم کو وہاں بلوایا, وہاں پہ اپنا ان کو بیٹے کے چھوڑنے کو کہا, اس کی سیٹلمنٹ کی. ایک غیر آباد جو جگہ تھی اس کو اپنے گھر کے ذریعے سے, اپنے نبی کے ذریعے سے آباد کروایا. اور پھر فرمایا یہ ساری جو آپ نے قربانیاں دی ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے. وہ نتیجہ دعا کے ذریعے منگوایا. دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے مگر اللہ رب العزت کے کلمات ہیں. دعا مانگی ہے کیسے, وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ ہماری نسلوں کو مسلمان کر, ہماری نسلوں کو. اور یہ حق صرف ان کو ہے جو حضرت ابراہیم کی سنت پر چل کر اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں, اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں, ان کی آبادی کا سبب بنتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ان کی نسلیں بھی اسلام پر رہتی ہیں, ان کی نسلیں بھی اسلام پر رہتی ہیں. امۃ مسلمۃ لک. آج تک آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول فرمائی. اللہ کے گھر کی تعمیر کے نتیجے میں جب دعا مانگی گئی ایک تو قبولیت ہوئی. اور قبولیت کیسے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کی نسل سے پیدا کیا. اور پھر کائنات جب تک رہے گی حضور کی نسل رہے گی. ہر ایک کا خاندان ختم ہو سکتا ہے, ہر ایک کا خاندان ختم ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا قیامت والدین ہر خاندان کا جو تعلق ہے ختم ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا, نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب. میرا نسب اس دن بھی سلامت رہے. یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو امت مسلمہ کی دعا مانگی حضور بھی اس میں آئے اور قیامت تک حضرت ابراہیم کی آل چلتی رہے اور وہ مسلمان رہے گی. مسلمان حضرت امام مہدی بھی اسی نسل سے آئیں گے, حضرت امام مہدی بھی اسی نسل سے آئیں گے. انہی کے ذریعے دین فتح ہوگا دوبارہ, پوری دنیا میں دین دوبارہ آئے گا, پھر آبادی ہوگی, سارا کچھ ہوگا. مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نظام ہے, اس نظام کے تحت آپ یہ مت سوچیں کہ نہیں ہمارے دینے سے یہ چیز چلے گی. نہیں, یوں سوچئے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نظام کا حصہ بنا لیا ہے اور ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اس کے در کی, اس کے گھر کی, جس علاقے میں جس ایریے میں ہم رہتے ہیں اس سسٹم کا حصہ بن جائے, اس نظام کا حصہ بن جائے. اسی مثال کو ایک اور چھوٹی سی بات سے میں سمجھا دوں. قرآن پاک ہے, یہ دیکھیے قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے, سب ایمان رکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں, ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے.
اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی۔ فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اپنا ذکر نازل بھی کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب وہ حفاظت کرنے والا ہے تو پھر یہ سارے حافظوں کی کیا ضرورت ہے؟ حافظ کو اس لیے حافظ کے حافظ امتیاز صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کی حفاظت کی ہے، اس کو یاد کر لیں۔ عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کے علوم کی حفاظت کرتا، اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ مفسرین علماء سارے کیوں؟ وہ اس حفاظت کا سلسلہ۔ اللہ رب العزت خود چاہے تو اس کی حفاظت کر سکتا، حقیقت میں وہی کرتا ہے، مگر اپنے بندوں کو اس حفاظت کا جو سسٹم ہے، جو سیکیورٹی سسٹم ہے، اس میں شامل کرتا ہے تاکہ بندوں کا بھی مرتبہ بلند ہو، بندوں کا مرتبہ بھی، یہ اعزاز ان کو بھی نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کمزور نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ اپنی کتاب کی حفاظت نہیں کر سکتا، سمجھے نا؟ یا ہماری مدد کی ضرورت ہے، یا قرآن پاک کے حافظوں کی مدد کی ضرورت ہے، یا عالموں کی مولویوں کی ضرورت ہے، نہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے سینوں کو منتخب کر لیا ہے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ خواہش ہمارے آپ کے دلوں میں پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ آپ اپنے بچوں کا انتخاب کریں، ان کو اس سسٹم میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ جب تک یہ خواہش نہیں ہوگی تو طلب نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ دے گا کیسے؟ تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ یہ اپنے لیے قابل اعزاز سمجھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس علاقے میں جہاں پر کوئی دور دور تک کوئی مسجد علاقہ نہیں تھی، اللہ رب العزت نے حافظ امتیاز صاحب کو اور ان کے باقی رفقا کو یہ موقع دیا، اس علاقے میں آ کر انہوں نے مسجد بنائی ہے۔ اب یہ آباد ہو رہی ہے، اگلے چند سالوں میں دیکھیں یہ جگہ تنگ پڑ جائے گی، بالکل تنگ پڑ جائے گی، اور آپ یقین جانیے کہ مطلب ہے کہ اس سے ڈبل بیٹھے ہوں گے اگلے سال، پچھلے سال کی نسبت آج یقیناً ڈبل سے بھی زیادہ ہے، تو اگلے سال اس سے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آبادی کا ذمہ، مگر ہماری سمجھنے میں فرق ہے، اس کو ہمیں درست رکھنا چاہیے۔ یہ شہادت بزور باز ودیس یہ اپنی کوششوں سے نہیں ہوتی، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے۔ اور آج جیسے حافظ صاحب نے فرمایا، آپ میں سے میں احباب کو جانتا ہوں، سارے چہرے سارے میں جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں۔ ایسے احباب بھی ہیں کہ جتنا ان کا لون ہے نا تو ایک یا دو بندے مل کر بھی دے سکتے ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ صرف دل کو سمجھانے کی بات ہے۔ اس کے دیے میں سے آپ نے دینا ہے، اور وہ بھی قرض حسنہ، اللہ کو قرض حسنہ مجھے دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو شاک و علامہ صاحب پتہ نہیں واپس کیسے کریں گے یا نہیں کریں گے، یا کریں گے تو کیسے کریں گے، تو وسائل ہی نہیں ہے۔ سوچنا پڑتا ہے نا بزنس کمیونٹی کیسے کریں گے، مگر اللہ کے لیے تو نہیں نا، اللہ کے لیے یہ سوچنا تو نہیں سوچ سکتے نا۔ بھائی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایسی ہستی کو قرضہ دے اور قرض حسنہ دے کہ جو آپ نے جو دیا اس کے دیے ہوئے میں سے اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا، کئی گنا بڑھا کر۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے رزق میں کشادگی کر دے، چاہے تو روک لے۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ چاہے تو روک لے اور چاہے تو کشادگی کر، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو کتنی یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے گھر کا قرض آپ اتاریں گے تو یہ قرض اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لے گا۔ ایک کریڈٹ کارڈ سے آپ دیکھیں نا، انٹرسٹ فری کارڈ آئے، اس کا آپ بیلنس ٹرانسفر دوسرے پہ کر دیں، یہ بیلنس ٹرانسفر ہو جائے گا بس اللہ کے اکاؤنٹ میں، دینے والے آپ ہوں گے، اور پھر وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، کم سے کم 10 گنا، پھر 70 گنا، پھر 700 گنا، اور پھر انلمیٹڈ۔ بس یہی درخواست ہے آپ کو، بس سبق تو پہلے یاد تھا، سمجھتے آپ پہلے ہی تھے، بس میں نے تھوڑا سا ریفریش کیا۔ وما علیکم۔